سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا بہت اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے دورے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اربوں ڈالرز کے معاہدے ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پیر کو 18 فروری کو افغان طالبان بھی مذاکرات کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان سے افغان طالبان کی اہم ملاقات بھی ہوگی۔ افغان مفاہمتی عمل آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کا اس میں اہم کردار ہے اور اس کردار کو دنیا تسلیم بھی کر رہی ہے۔ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے معیشت کی بات ہو یا پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات ہو، اس میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مگر اس موقع پر خطے میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے 2 واقعات ہوئے ہیں اور یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب پاکستان چاہتا ہے کہ ملک میں ہی نہیں بلکہ خطے میں بھی امن و امان کی صورتحال بہتر رہے۔ ایسے میں پہلے ایران اور پھر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ 2 دنوں میں ہونے والے ان حملوں کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں خودکش حملہ آور نے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 40 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے بسوں پر فائرنگ کی اور بعد میں دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی گاڑی قافلے سے ٹکرا دی۔ زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران بھارتی فورسز پر ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے، جبکہ گزشتہ روز پڑوسی ملک ایران کے جنوب مشرقی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز پر بھی خودکش حملہ ہوا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خودکش حملے میں پاسداران انقلاب کے 27 محافظ ہلاک اور 20 محافظ زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے سے متعلق پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی زمینی فورسز کے اہلکار پاکستانی سرحدی علاقے سے واپس آ رہے تھے کہ دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے اسے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اسے امریکہ کی سربراہی میں پولینڈ کے دارالحکومت میں ہونے والی مشرق وسطیٰ سے متعلق کانفرنس سے جوڑا ہے۔ اس کانفرنس میں ایران کی خطے میں کارروائیوں پر بھی بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے ستمبر 2018 میں بھی ایران میں فوجی پریڈ پر فائرنگ ہوئی تھی اور اس میں 24 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسے بھی ایران میں ہونے والا گزشتہ 2 سال کا اس حملے کو سب سے بڑا حملہ سمجھا جا رہا ہے اور اب یہ اہم بات ہے کہ ایسے وقت میں جب محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں اور وہ ایک خطے کے دورے پر آ رہے ہیں، پاکستان آئیں گے، خطے میں دوسرے ممالک کا دورہ کریں گے اور آخر میں بھارت جائیں گے، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے اور جو اس میں مختلف ممالک کے تعلقات ہیں، پاکستان اس میں اہم کردار، طالبان کے ساتھ پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے امریکہ کے معاملات طے کرانے میں، تو ایسے وقت میں اس قسم کے واقعات ہونا اور پھر بھارتی میڈیا روایتی طور پر جیسے ہی یہ حملہ ہوا ہے پاکستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پاکستان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اس پوری صورتحال میں اگر کسی ملک کا نقصان سب سے زیادہ ان واقعات سے نظر آ رہا ہے تو وہ پاکستان کا نقصان نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مشرف زیدی صاحب موجود ہیں۔ مشرف زیدی صاحب بہت شکریہ۔ صاحب، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو یا پاکستان کی معیشت ہو، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کا اہم کردار، 18 فروری کو اہم ملاقات، وزیر اعظم عمران خان کا کردار ہوگا۔ محمد بن سلمان اس سے پہلے پاکستان آ رہے ہیں، تو ہر لحاظ سے بہت اہم خبریں ہیں۔ پھر ایران کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہو، پھر آج مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے؟ ان واقعات کا نقصان پاکستان ہی کو ہوگا ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کا کردار بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں بڑے فرق واقعات ہیں، لیکن آپ نے درست فرمایا کہ جس لمحے پر یہ ہو رہے ہیں، منڈے کو انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ دیگر افغان طالبان کے جو وفد ہے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہاں پر زلمے خلیل زاد بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہے وہ ہیں ریپرزینٹیٹیو ہیں افغان جو پیس ٹاکس ہیں اس میں، وہ بھی موجود ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات شاید یہ کہ بہت عرصے بعد ولی عہد سعودی عربیہ جو ہے وہ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ اس سب کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ تو ایک بڑی خوشی کا اور جشن کا جو ہے ایک سما جو بننا تھا، اس میں ایک عجیب ظاہری بات ہے ٹینشن اور ایک پریشانی، خاص طور پہ ایران میں جو ہوا، کیونکہ جس طرح دیگر مسلم امت کے ممالک میں ہمارے بھائی بہن ہیں، اسی طرح ایران میں بھی ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے، تفشیشناک بات ہے کہ وہاں پر یہ ٹارگٹ کیا گیا۔ جو کشمیر میں ہوا وہ اور بھی ایک طرح سے کمپلیکس ہے۔ یہاں پہ جو ٹارگٹ تھے وہ انڈین فوجی تھے اور جو ٹارگٹر تھا وہ بذات خود ایک کشمیری لڑکا تھا۔ اب اس میں اس کو انڈیا کس طرح ریاکٹ کرے گا
اور پاکستان کے اوپر کہاں کہاں سے اور کس کس طرح کے پریشرز جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوگا۔ پچھلے چند سالوں میں تو بہت زیادہ کامیابی جو ہے حاصل کی ہے ہندوستان نے۔ جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہندوستان میں، چاہے اس کے لنکس ہوں پاکستان سے یا نہیں، لیکن پاکستان سے اس کو لنک کیا جاتا ہے، اور انڈین میڈیا جو ہے وہ فوراً جنگ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے مینیج کرنا، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا اور بہت سنگین چیلنج ہے۔ ایک جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ فوجی قیادت اور سویلین قیادت جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور لمحہ ہے جہاں پر فوجی اور الیکٹڈ قیادت کو ایک اور اعلامیہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے کہ دیگر اور جو سیاسی قوتیں ہیں پاکستان میں، ان سب کو بھی آن بورڈ لیا جائے، تاکہ جو یہ اہم امور ہیں افغانستان کے، ایران کے، ہندوستان کے، ان پر جب بھی کوئی پاکستانی بولے تو وہ ایک کنسنسس بیسڈ پوزیشن ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایک طرف سے پاکستانی جو ہیں وہ ایک چیز کا دفاع کر رہے ہوں اور دوسرے سائڈ سے اسی چیز کا جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوئے ہوئے ہوں۔ تو نیشنل یونٹی اس وقت بہت، میں سمجھتا ہوں، اہم ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، اور بات ہے کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور سویلین قیادت ہے وہ ایک ہی پیج پر ہے، نہ صرف ایک پیج پر ہے بلکہ دونوں ہی بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی بات کرتے ہیں۔ کرتارپور راہداری، ظاہر ہے اگر پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت ایک پیج پر نہ ہوتی تو اتنا بڑا پاکستان کی طرف سے قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، اور ایسے وقت میں جب پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں بڑے تعلقات میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تو محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں، آخر میں وہ بھارت جائیں گے۔ وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی سول اور عسکری قیادت بھی یہ چاہتی ہے کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر ایسے وقت میں یہ واقعہ ہو جائے جبکہ بھارت میں الیکشن ہونے والے ہوں، جبکہ نریندر مودی کی باقاعدہ طور پر پالیسی وہ پاکستان مخالف ہے۔ پاکستان نے جب بھی تعلقات کی بہتری کی بات کی ہے، ابھی حالیہ ٹائم میں انہوں نے اس کا اچھا ریسپانس نہیں دیا ہے، تو موقع ملتا ہے بھارتی الیکشن میں، بھارتی انتخابات میں باقاعدہ طور پر پاکستان کو بنیاد بنا کر کیمپین کرنے کا، اور یہ ایک نیگیٹو ہی ہوگا جو پازیٹیو ہو سکتا تھا۔ محمد بن سلمان بھی کردار ادا کر سکتے تھے۔ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے ایک آہستہ آہستہ اور بڑی احتیاط سے پاکستانی حکام کی طرف سے آپ نوٹ کیجئے کہ یکا بعد دیگرہ جو آؤٹ ریچ ہے وہ تو پیس کی اور امن کی طرف جو ہے ایک طرح سے کامزن نظر آتے ہیں، ہماری فوجی قیادت بھی اور الیکٹڈ جو نئی لیڈرشپ ہے۔ اب تو ماشاءاللہ 6 مہینے جو ہے وہ ہونے کو آئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور عمران خان کو پرائم منسٹر بنے، اور ہر سٹیپ پہ آپ نے نوٹ کیا کہ جب الیکشن سے پہلے یہ ٹینشن تھی کہ ایل او سی پر گرمائش زیادہ ہے، تو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود جو ہے اس میں سمجھتا ہوں ایک اہم کردار ادا کیا، اور جو لائن آف کنٹرول پہ ٹینشن تھی وہ کم ہوئی، وہاں پہ جو کانسٹنٹ فائرنگ کا ایک ایشو تھا وہ کم ہوا۔ پھر الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وزیر اعظم نے جو ہے انوائٹ کیا انڈیا کو یو این جنرل اسمبلی سے پہلے، پھر سے جو ہے انیشیٹ کیا، پھر کرتارپور کوریڈور کی اوپننگ پہ پھر سے اوپن کیا، تو یکا بعد دیگرے پاکستان کی طرف سے ایک پازیٹیو جو ہے وہ میسج جا رہا ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد بجائے ہندوستان اندرونی طور پہ اپنے جو اس کی پالیسیز ہیں کشمیر میں ان کو دیکھنے کے بجائے انسٹنکٹیولی اور ریفلیکسیولی جو ہے وہ پاکستان پر پورا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اب محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، وہ جب یہاں آئیں گے اور خاص طور پہ جب ہندوستان جائیں گے، تو ایک جو سما تھا، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک جشن کا، ایک پازیٹیوٹی کا، اب وہ ان کے اوپر پریشر ہوگا اور وہ سٹریس میں ہوں گے، کیونکہ ہندوستان میں سمجھتا ہوں بہت پریشر ڈالے گا ان پہ کہ وہ کوئی سخت بات کریں پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا اس کو ہضم کرنا کہ ایم بی ایس جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی تنقیدی جو ہے وہ بیان دیں۔ تو یہ بڑا ایک کمپلیکس بیلنس جو ہے وہ ان کو خود بھی کرنا پڑے گا، اور جیسے میں نے پہلے کہا، اصل میں تو الٹیمیٹ ذمہ داری پاکستان میں امن کو برقرار رکھنے کی اور دیگر ممالک انکلوڈنگ ہندوستان ان سے دوستی کرنے کی اور ان سے اچھے تعلقات رکھنے کی، وہ تو ہمارے اپنے لیڈروں پہ اور خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم پہ پڑتی ہے۔ بہت شکریہ مشرف عزیز صاحب۔ ایک ایسے وقت میں جب ہر طریقے سے پاکستان کے حوالے سے ایک پاکستان کا کردار بڑھنے کی بات ہو رہی تھی، یہ دو خبریں جو ہیں وہ بالکل ایک اچھی خبر نہیں ہیں، جو خطے میں دو واقعات ہوئے۔